اور اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. Chaired by Prime Minister was held at the Prime Minister's office today. The meeting was attended by the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Defence and the Finance Minister, Chairman, Joint Chiefs of Staff Committee, Chief of Army Staff, Chief of Naval Staff, Chief of Air Staff and other civil and military officials. The forum strongly rejected Indian claim of targeting an alleged terrorist camp near Balakot and the claim of heavy casualties. Once again, Indian government has resorted to a self-serving, reckless and fictitious claim. This action has been done for domestic consumption, being an election environment, putting regional peace and stability at grave risk. The claimed area of strike is open for the world to see the facts on ground. For this, domestic and international media is being taken to the impact site. Forum concluded that India has committed uncalled for aggression, to which Pakistan shall respond at the time and place of its choosing. To take the nation on board, the government has decided to requisition joint session of Parliament. Prime Minister has summoned special meeting of the National Command Authority on 27th of February, which is tomorrow. PM has directed that all elements of national power, including the armed forces and the people of Pakistan, to remain prepared for all eventualities. He decided to engage with global leadership to expose a responsible Indian policy in the region. PM appreciated timely and effective response of Pakistan Air Force to repulse Indian attempt without any loss of life or property. میں عرض کرتا چلوں اب جی کہ آج کے اجلاس کا اگر میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو یہ سب کی متفقہ رائے ہے کہ یہ ایک ایکٹ آف ایگریشن ہے، جارحیت ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان ریسپونڈ کرے گا. فیصلہ کیا گیا ہے کہ جیسے میں عرض کر چکا کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو کہ ایک اہم فورم ہے اس کا فی الفور اجلاس طلب کیا جائے، اور کل اس کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ ہم ایک جمہوریت ہیں اور جمہوریت میں پارلیمان کی اہمیت بے شک ہے اور اس کا احترام بھی لازم ہے، چنانچہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بلایا جائے گا. فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے 3 رکنی، جس میں وزیر دفاع جناب پرویز خٹک صاحب، وزیر خزانہ جناب اسد عمر صاحب اور میں، یہ 3 رکنی کمیٹی پارلیمنٹری لیڈرشپ سے رجوع کرے گی. ہم ان سے رابطہ کریں گے تاکہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو اس ایوالونگ اور انفولڈنگ سچویشن پر اعتماد میں لیا جائے اور انہیں ان سے بھی مشاورت کی جائے. فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستانی انٹرنیشنل میڈیا کو موقع پہ لے جایا جائے، اور اس وقت وہ ہیلی کاپٹرز تیار ہیں، آپ کے سامنے ہے. ذرا موسم اگر پرمٹ کرتا ہے
تو ہیلی کاپٹرز پہ ان کو ابھی لے جایا جائے گا موقع پر، تاکہ وہ خود موقع ملاحظہ کرے اور جو ہندوستان کا پروپیگنڈا ہے اس کو بے نقاب کرے. اور اس کو بے نقاب کرنا اب اندرونی آوازیں شروع ہو گئی ہیں. محبوبہ مفتی صاحبہ کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو ایک جو کہانی پیش کی جا رہی ہے حقائق کے برعکس ہے. فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اب لوگ جن کی یہاں نمائندگی موجود ہے انہیں بھی موقع پر لے جایا جائے، تاکہ وہ موقع دیکھ کر جو پاکستان کی ساورنٹی کی وائلیشن کی گئی ہے، جو پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی ہے، اس کے بارے میں وہ اقوام متحدہ کو اور اپنے جو ادارے ہیں ان کو مطلع کریں کیا ہوا ہے اور ان کے سامنے حقائق رکھیں. اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل لیڈرشپ جو ہے اس سے انگیج کیا جائے. وزیر اعظم انگیج کریں گے اور دفتر خارجہ بھی انگیج کرے گا. اور اس پریس کانفرنس سے پہلے ابھی میری ترکی کے وزیر خارجہ سے، وہ انقرہ میں تھے، ابھی میری تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ آج پاکستان کی درخواست پر جدہ میں ایک ہنگامی اجلاس OIC کشمیر کانٹیکٹ گروپ کا اس وقت جاری ہے، اور اس میں ہماری سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ صاحبہ پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور اس میں ہم پاکستان کا نقطہ نظر وہاں OIC کے فورم بھی شیئر کریں گے. میری کل شام 7 بجے وزیر خارجہ UAE کے ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی، اور میں نے جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس جو 1 اور 2 مارچ کو منعقد کیا جانا ہے ابو دھابی میں، جس میں انہوں نے مدعو کیا تھا بھارت کی وزیر خارجہ سشما جی صاحبہ کو، اس کے بارے میں نے اپنا نقطہ نظر، پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت میں نے پیش کیا، اور میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ اس اجلاس کے انعقاد پر پاکستان سے مشاورت نہیں کی گئی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس اناؤنسمنٹ جو انڈیا نے اناؤنسمنٹ کی، پہلے میڈیا نے نیوز بریک کی، اور اس کے بعد ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے اسپوکس پرسن نے اس کی تصدیق کر دی، اور اس کے بعد پھر UAE کے جو ویسٹ ایشیا کے انچارج ہیں انہوں نے ہمارے سفیر سے رابطہ کیا اور کنفرم کیا اس دعوت کو جو ایز اے گیسٹ آف آنر سشما جی کو ایکسٹینڈ کی گئی تھی UAE کے کاؤنسل آف فارن منسٹرز کے انوگرل سیشن میں، صرف سب میں نہیں، صرف انوگرل سیشن میں آ کر ایڈریس کرنے کی. اس پر ایک روز پہلے جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا. میں نے اپنے سفیر سے جو UAE میں ہیں جب ان سے رابطہ کیا تو ان سے بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا. ہمارے دوست تھے اور میں ان کی کسی بات پر شبہ نہیں کروں گا. ان کی پاکستان سے محبت اور پاکستان سے تعلق جو ہے گہرا ہے، پرانا ہے، اور ہمارا باہمی احترام کا رشتہ ہے. لیکن میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوپ میں نہیں تھے. میں نے انہیں تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے اور پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے کراؤن پرنس
عرب امارات کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زاہد سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی اور انہوں نے کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ محمد بن سلمان صاحب سے بھی انہوں نے بات کی اور اپنا نقطہ نظر جو OIC کا اجلاس ہے کاؤنسل آف فارن منسٹرز انہیں پاکستان کے جذبات اور تاثرات سے آگاہ کیا. میری ڈاکٹر عادل جبیر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں میری ان سے بھی بات ہوئی اور انہیں بھی میں نے پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے اور جو تشویش ہے میں نے ان کی خدمت میں پیش کی. لیکن آج صورتحال قدرے بدل چکی ہے. کل میں تاریخ کی بات کر رہا تھا اور کل میرا جو ذکر تھا وہ یہ تھا کہ بلا مشاورت ایک نان OIC ممبر کو جو کہ نہ OIC کا ممبر ہے اور نہ ہی آبزرور ہے اس کو دعوت دی گئی اور 1969 جو پہلا اجلاس ہوا تھا 1984 اور 2004 کے میں نے حوالے ان کی خدمت پہ پیش کیے کہ پاکستان کا موقف کیا رہا ہے اور پاکستان کی ریڈ لائنز کیا رہی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ وہ اس پر مزید مشاورت کر کے مجھ سے رابطہ آج فرمائیں گے. میں ابھی ان سے بھی دوبارہ انشاءاللہ کانٹیکٹ کروں گا. ابھی اجلاس سے فارغ ہو کے آیا ہوں. لیکن آج صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے. آج ایک OIC کا جو فاؤنڈنگ ممبر ہے اس کے خلاف جہریت کی گئی ہے. آج نہ صرف OIC کے ایک ممبر پر جہریت کی گئی ہے بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جو اس وقت کیفیت ہے اور کشمیر کے مسلمانوں کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے. واقعہ پلوامہ میں ہوتا ہے لیکن ریاکشن ہندوستان کی 10 ریاستوں میں دیکھا جاتا ہے جس میں کشمیریوں کو وہ اسٹوڈنٹس جن کو ہندوستان نے اسکالرشپ میں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھانے کے لیے بھیجا ان کو وہاں دھکیلا جاتا ہے, ان پر حملے کیے جاتے ہیں اور انہیں اپنی جان اپنے کمروں میں چھپ کے جان بچانی پڑتی ہے. نئی دہلی میں نوجوانوں پر یوتھ پر حملے کیے جاتے ہیں, زد و کوب کیا جاتا ہے. پونے میں ایک مسلمان وکیل اور ایک مسلمان جرنلسٹ جس کا تعلق کشمیر سے ہے 24 سال کا نوجوان ہے اس پر حملہ کیا جاتا ہے, اس کو پیٹا جاتا ہے. ان کا کوئی پلوامہ سے کوئی تعلق نہیں جڑتا. ان کا گناہ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ کلمہ گو ہیں اور وہ کشمیری ہیں. اس کیفیت میں وہ ادارہ جو مسلمانوں کی آواز ہے کس طرح آج کی کیفیت میں ایک ایسے ملک کو جو جہریت کر رہا ہے اور جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے اور جس نے OIC کے متواتر اور مسلسل جو ریزولوشنز آتے رہے ہیں کشمیر پر ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا, انہیں ریڈیکیول کیا اور انہیں ریجیکٹ کیا. آج کی کیفیت میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس نئے صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کو سچویشن کو ری ایویلیویٹ کرے. یہ بھی فیصلہ میں عرض کر چکا کہ ہم نے پارلیمنٹری لیڈرشپ کو بریف کرنا ہے اور انشاءاللہ ابھی ان کے ساتھ ہم ٹائم اور جگہ کا تعین کر لیتے ہیں اور جس میں ہم انہیں جو حقائق ہیں جس میں دفتر خارجہ کے علاوہ جو DG ملٹری آپریشنز ہیں اور ہمارے جو ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف ہیں جو کہ ایئر آپریشنز کو آپس کو دیکھتے ہیں وہ ہمراہ انہیں اعتماد میں لیں گے اور انہیں ایگزیکٹ
صورتحال سے آگاہ کریں گے. الحمدللہ پاکستانی قوم کو باخبر رکھنا ہماری ذمہ داری بھی ہے اور قوم کو صحیح حقائق سے آگاہ کرنا ہمارا فرض بھی ہے. موجودہ منتخب حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی صلاحیت رکھتی ہے. وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ جو 21 فروری کو جاری ہوا، جس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرونی دنیا نے سراہا، اور اس لیے سراہا کہ اس میں وزن تھا، اس میں معقولیت تھی، اس میں انگیجمنٹ کی بات تھی، اس میں تعاون کی پیشکش تھی، اس میں انویسٹیگیشن کا اشارہ تھا. اگر آپ کے پاس ایکشنیبل ایویڈنس ہے تو دیجئے اور ہم بالکل تعاون کریں گے. اور اس میں ایک ریزالو بھی تھا، اس میں ایک کمٹمنٹ بھی تھی کہ اس کے باوجود اگر پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی تو ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں. اس کو دنیا نے سراہا اور اس کو ایک بڑا بیلنس سٹیٹمنٹ وہ قرار پایا. ان حالات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پچھلے چند روز میں I've been working the phone اور میں نے دنیا کے مختلف وزرائے خارجہ کے ساتھ میں نے رابطے کیے. اور رابطوں کا مقصد کیا تھا؟ ایک انہیں آگاہ کرنا، ایک انہیں بتانا کہ میں ہندوستان کے عزائم کیا پڑھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں. پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے 14 فروری کو، اور فارن آفس میں جو P5 کنٹریز کے ایمبیسڈرز ہیں، انوائز ہیں، بیسڈ ان اسلام آباد. آپ ڈیٹ آپ کو یاد ہے جب میں نے بریفنگ کیا ہم کو کیا تھا، میں ڈیٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. یعنی کہ کئی ہفتے پہلے ہم ان کو آگاہ کر چکے تھے کہ ہمیں خدشہ ہے اور ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ہم ریکارڈ پر لا رہے ہیں کہ مودی سرکار سیاست کی ضروریات کو اور الیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی مس ایڈوینچر کرنے کی ضرورت محسوس کر رہی ہے. 5 ریاستوں میں انتخابی نتائج جو سامنے آئے، جس انداز میں بی جے پی کو مسترد کیا گیا اور جو ان کی الیکٹورل پرفارمنس تھی، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اپنی سیاسی بقا کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی بوگی کریٹ کرنا ہے. اور ایکسٹریم رائٹ کو اس کے ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان بیشنگ سے بہتر چیز دستیاب کیا ہو سکتی ہے، یہ ہمیں اس کا اندازہ تھا. اور یہ ہم نے نہ صرف P5 کے جو انوائز ہیں بلکہ دیگر امپورٹنٹ ممالک کے جو ایمبیسڈرز ہیں اسلام آباد میں، انہیں بھی آگاہ کیا. اور ٹیلی گرامز کے ذریعے جتنے پاکستان کے مشنز ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے دارالخلافوں میں انگیج کریں، وہاں کی میڈیا سے بھی انگیج کریں اور وہاں کی جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اس سے بھی انگیج کریں اور صحیح صورتحال سے انہیں باخبر رکھیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں ریجنل آؤٹ ریچ کے لیے میں مختلف ملکوں میں گیا، کابل گیا، بیجنگ گیا، ماسکو گیا، دوحہ گیا، مختلف جب گیا، مسقط گیا، تو وہاں ماسکو میں مجھے یاد ہے کہ وزیر خارجہ لیوروف کو میں نے آگاہ کیا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ بھارت کہیں یہ کر نہ دے. آپ کے ان کے ساتھ مراسم ہیں، آپ کو ان کے ساتھ ایک پرانا ان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو اس ریجن اور خطے کے امن اور استحکام کے لیے یہ بہت بڑی ضرب ہوگی. اگر وہ لگاتے ہیں تو آپ بھی اپنی جو سفارتکاری ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے
انہیں سمجھائیے. میں نے میونخ کی جب کانفرنس میں گیا اور جیسے مجھے اطلاع ملی, جیسے میں لینڈ کرتا ہوں مجھے پلوامہ کی اطلاع ملتی ہے, میں فی الفور اس کو کنڈیم بھی کرتا ہوں, ان سے تعزیت بھی کرتا ہوں, اور دوسرے روز جرمن وزیر خارجہ کو پورا پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرتا ہوں انہی لائنز پر. پرسوں یورپین یونین کی جو ہائی ریپرزینٹیٹو ہیں آن فارن افیئرز فیڈریکا موگرینی, ان سے میری تفصیلی گفتگو ہوتی ہے. کل شام جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو میں اپنے دفتر میں آ کر میں نے برطانیہ کے وزیر خارجہ جیریمی ہنٹ کو اعتماد میں لیا. میں نے چین کے وزیر خارجہ سے کل میری ایک لمبی گفتگو ہوئی اور میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا, اس لیے کیا کہ میرے علم میں تھا کہ ایک ٹرائلیٹرل میٹنگ ہونے چلی ہے بیجنگ میں, اور اس بیجنگ کی میٹنگ میں چین بھی ہوگا, روس بھی ہوگا اور بھارت بھی ہوگا. تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی من گھڑت کہانی وہاں گھڑ دیں تو ان کے مائنڈ کو وہ پلوٹ نہ کر سکیں, میں ان کی خدمت میں حقائق پیش کر دوں. جاپان کے وزیر خارجہ اور یورپین بہت سے ممالک ہیں اور ریجنل ممالک ہیں, ان میں تفصیلات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ خدشہ تھا اور اس خدشے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو پیش بندی